اسی یسوع کے قادر اور ذاتی نام میں میری طرف سے آپ کو سلام ہو. آج جس بات کو ہم سننے والے ہیں بائبل کے کسی مطابق وہ ہے کہ انڈیا کلیسیا جو ہے یہ اس 7 چرچز کا جو سلسلہ ہم سیکھ رہے تھے کہ انڈیا کی کلیسیا آپ کی کلیسیا ہے اور اس کلیسیا کو جو ہے ایک نصیحت کی گئی ہے جو ہم آگے اس بات میں پڑھیں گے. یہ نصیحت کا موضوع خط ہے جو کلیسیا کے نام لکھا گیا ہے. تو یہ جو سلسلہ کا ہم بائبل مقدس مثال جو لکھیا کا نام لکھیا کیوں ہے اس بات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس کی ہسٹری جو ہے وہ یہ ہمیں بیان کرتی ہے کہ یہاں کے بادشاہ تھا جس کا نام انتاکس تھا اور اس کی بیوی کا نام لدیکے تھا. اس کی بیوی کا نام لدیکے تھا اور اس نے یہ شہر جو ہے اپنی بیوی کے نام سے لدیکے کے نام سے اس نے اس کلیسیا کا نام لدیکیا رکھا. یہ انتاکس بادشاہ کی ہسٹری ہمیں بائبل بیان کرتی ہے. تو آج ہم اسی بات کو بائبل مقدس میں سے سیکھنے والے ہیں کہ بائبل مقدس میں جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب 3 بار اس کی 4 آیات تو بائبل مقدس میں یہ بیان کرتی ہے مکاشفہ 3 بار 14 آیات. اور لودیکی کی کلیسیا کا فرشتہ کو یہ لکھ کے اور لودیکیا کی کلیسیا کا فرشتہ کو یہ لکھ کے جو زمین اور سچا اور برحق ہوا جو آمین جو آمین کا مطلب ہوتا ہے ایسا ہی ہو. اگر آپ دعا کرنے کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ آمین تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ ایسا ہی ہو. آمین کا مطلب ہے کہ ایسا ہی ہو. اور بائبل مقدس جو ہے اس بارے میں بیان کرتی ہے مکاشفہ کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو 7 بار کی باتیں ہیں کہ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو اس کا ذکر وہاں پر بھی ہے. کہا آمین حمد و آمین ہم اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور قدرت اور طاقت عبدالعباد ہمارے خدا کی ہو. یہ جب باتیں کہیں گئی ہیں تو پھر اس کے ساتھ یہ بات کہہ دی گئی کہ آمین. اس کے ساتھ یہ بات کہی گئی کہ آمین. یعنی کئی دفعہ ہم آمین تو کہتے ہیں لیکن آمین کے بارے میں جب ہمیں علم بھی نہیں ہے کہ آمین کا کیا معنی ہے. اس کا مقصد ہے کہ آپ اسی بات کو بیان کرنے سیکھ رہے ہیں کہ آمین کے معنی ہے جیسا میں نے کہا ہے یا جو کچھ میں نے مانگا ہے ایسا ہی ایسا ہو. اور اس بات کو اور تھوڑا سا آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر مکاشفہ کی کتاب بات کو یہاں ایک ہی لفظ پر جگہ نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب جو ہے کہ 22 بات کی 20 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں یہ بات بنتی ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا بے شک میں جلد آنے والا ہوں. جو یسوع آسمان پر زندہ گئے ہیں اور جب وہ زندہ گئے ہیں تو پھر وہ اپنے لوگوں کو جو اس کے مانگنے والے ہیں ان کو لے لے آئیں گے اور ان کو آسمان پر لے جائیں گے. کیونکہ اس کے بعد ایک دور ہے جو مصیبت کا دور ہے لیکن وہ دور کلیسیا نہیں دیتی. بے شک میں جلد آنے والا ہوں. آمین. اے خداوند یسوع خداوند یسوع یعنی کلیسیا بھی کہتی ہے کہ یسوع آج یہ بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ آمین کا مطلب سے ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ پر لکھا ہے. زبور کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں زبور کی کتاب اس کا 41 باب 41 باب 13
جی خداوند اسرائیل کا خدا، خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے ابتدا تک، اب ازل سے ابد تک مبارک ہو۔ آمین آمین آمین۔ لکھا ہے آمین ثم آمین۔ ثم آمین کا مطلب بھی ایسا ہی ہے، یعنی کہ جب ایک بات کے لیے جواب اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ثم آمین، تو اس کا مقصد ہے کہ بائبل بیان یہ کرتی ہے کہ یہ ایسا ہو ایسا ہی ہو۔ اب اس کا اگلا بات ہے وہ ہے سمجھا، جو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو مقاصدہ کی کتاب کو تو پہلا لفظ تھا آمین اور آگے لکھا ہے سچا۔ سچے کا مطلب ہوتا ہے سچائی پر جو مبنی ہے اس کو سچا کہتے ہیں، اور بائبل مقدس سچا کو جو ہے بیان کرتی ہے۔ یرمیہ کی کتاب کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ایسی ہستی ہے جس کے اندر کوئی بھی ایسی گڑبڑ نہیں ہے، تو بالکل سچا ہے۔ یرمیہ کی کتاب 10 باب 10 آیت۔ لیکن خداوند سچا خدا ہے، لیکن خداوند سچا خدا ہے، وہ زندہ خدا، وہ زندہ خدا اور ابدی بادشاہ ہے، اور ابدی بادشاہ ہے۔ اس کے قہر سے زمین تھرتھراتی ہے، اس کے قہر سے زمین تھرتھراتی ہے، اور قوموں میں اس کے قہر کی تاب نہیں ہے، اور قوموں میں اس کے قہر کی تاب نہیں۔ یعنی یہاں پر ہمیں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ایک ہی سچا خدا ہے، اور وہ آسمان کا خدا جو ہے وہ سچا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دنیا کا خدا جو دوسرے موجود ہیں، کوئی بھی ان کو آپ سچا نہیں کہہ سکتے۔ ایک ہی سچا ہے جس کا نام رب ہے، اور وہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس قہر سے زمین کیا کرتی ہے، تھرتھراتی ہے، قوموں میں اس کے قہر کی تاب نہیں ہے۔ یعنی اس کی قہر کی تاب جو ہے، یعنی برداشت کرنا جو ہے، کسی قوموں میں کوئی بھی اس کی برداشت نہیں ہے۔ ہاں جی، اور اس کو تھوڑا سا آگے دیکھیں گے، لمکس کی انجیل 12 14۔ میں کہاں کھڑا ہوں اور میں آپ سے نہیں آیا، مگر جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے اور اس کو تم نہیں جانتے۔ یعنی بائبل مقدس میں یہ بیان کرتی ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے کس نے بھیجا، میں اپنی کو خود نہیں آیا بلکہ مجھے باپ نے کیا کیا ہے، بھیجا ہے، اور اس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے۔ اور اسی بات کو جب ہم آگے دیکھتے ہیں فرحق ہوا، یعنی تیسرا جو اس کا الفاظ تھا وہ ہے جب ہم دوسرے انگلیش کو پڑھتے ہیں تو آمین سچا اور فرحق ہوا ہے۔ فرحق ہوا جو ہے یعنی سچا ہوا جو ہم کہتے ہیں سچائی کو، یعنی سچا ہوا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ سچا ہوا ہے۔ بائبل مقدس جب ہم پڑھتے ہیں پڑھے ہوئے جو امین اور سچا اور برحق ہوا، برحق ہوا، اور اس بات کو جب ہم خدا کے لیے 17 بار پڑھتے ہیں تو یہاں پر امین کے بعد اور واضح ہو جاتی ہے کہ برحق جو ہے وہ ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے مائے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ کو، وہ زندگی ہے کہ وہ کچھ خدائے واحد اور برحق تو اور یسوع کو جس نے تو نے بھیجا ہے جانے۔ یہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں خود خدائے واحد، یعنی خدائے واحد جو ہے بائبل مقدس جو ہے سیر کے اندر جو تعلیم ہے وہ صرف خدائے واحد کی ہے۔ یہ تعلیم بائبل مقدس میں یسوع جی نے کہا کہ تم خدائے واحد کو جانے، اس نے بائبل میں یہ کہا یعنی خدائے واحد کی تعلیم جو ہے وہ بائبل مقدس دیتی ہے، اور وہ یہ کہا ہے کہ تم خدائے واحد کو اور برحق، اور یسوع مسیح کو جسے تم نے بھیجا ہے اس کو کیا کریں، سچائی کو، کیا سچی سچا ہے یسوع مسیح کو کس نے بھیجا ہے، کس نے بھیجا ہے، خدا نے بھیجا۔ اس نے کہا جسے تم نے بھیجا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ تم خدائے واحد کو، یہ تعلیم یسوع مسیح نے ہمیں خدائے واحد کی دی ہے، کہیں بھی خدا اس کے علاوہ دوسری کوئی تعلیم یسوع مسیح نے نہیں دی۔
اور صرف یہی کلیم کی ہے کہ واحد بائبل مقدس جو ہے وہ ایسی کتاب ہے جو خدائے واحد کی تعلیم دیتی ہے، اور خدائے واحد بائبل مقدس میں یہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میرے الفاظ نہیں بلکہ یسوع مسیح نے کہا کہ تم کو جانے آگے اسی بات کو جب ہم زبور کی کتاب کی کتاب اس کا 19 باب 7 آیت سے دیکھیں گے۔ خداوند کی شریعت کامل ہے، خداوند کی شریعت کامل ہے، خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے، جان کو بحال کرتی ہے، خداوند کی شہادت برحق ہے، خداوند کی شہادت کیا ہے؟ برحق ہے، شہادت کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ جو بندہ مر گیا اس کی شہادت کہتے ہیں، لیکن یہاں جو الفاظ شہادت کا مطلب ہے گواہی ہے، یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بات کی کیا دو، شہادت دو، گواہی دو۔ یہاں پر خدا کا کلام ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ برحق ہے، اس کی گواہی سچی اور برحق ہے۔ ہاں جی، میدان کو دانش بخشتی ہے، میدان کو دانش بخشتی ہے، اور خداوند کے قوانین راست ہیں، خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو راحت پہنچاتے وہ ہیں، دل کو فکر پہنچاتے ہیں، خداوند کا بے عیب ہے، خداوند کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے، وہ آنکھوں کو کیا کرتا ہے؟ روشن کرتا ہے، روشن کرتا ہے۔ خداوند کا خوف پاک ہے، خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ خداوند کے احکام برحق اور خداوند بالکل کے احکام پر ہاتھ اور بالکل راست ہے، بالکل کیا ہے؟ بائبل بیان کرتی ہے کہ خداوند کے احکام جو ہیں وہ بالکل سچے ہیں اور راست ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں کوئی ایسی ملاوٹ نہیں ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں کوئی دنیا کے شخص بدل ہی نہیں سکتا، نہ اس میں ملاوٹ کر سکتا ہے، کیونکہ بائبل خدا کے کلام ہے۔ اس لیے وہ بیان کرتا ہے کہ اس کا بالکل کیا ہے؟ خدا کے قوانین، خدا کے فیصلے راست ہیں، خدا کے قوانین راست ہیں۔ جب ہم اس بات کو تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں تو زبور 19 کی 9 پڑھتے ہیں۔ خداوند کا خوف پاک ہے، آگے چلیں، آئیں اس کو اور پھر آ جائیں، آگے کہیں پر آ جائیں، آگے کب کا لفظ ہے اور وہ خدا کی خلقت کا مباح ہے، مبدا، خدا کی خلقت کا مبدا ہے۔ یہ فرماتا ہے کہ مبدا کا مطلب خدا کی خلقت کا شروع ہے۔ بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی خلقت کا مبدا ہے۔ انگلش بائبل میں اس کو جو ہے فرسٹ بورن کہا گیا ہے، انگلش بائبل میں اس کو فرسٹ بورن کہا گیا ہے کہ یہ پہلا جو دنیا کا نظام جو خدا وہ یسوع مسیح ہے۔ اس لیے بائبل مقدس ہر ایک درجہ جو ہے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہر ایک درجہ جو ہے اس کا پہلا درجہ اس کے کرسیوں کے خط جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم بائبل مقدس میں کرسیوں کے خط کو پہلا باب اس کی 15 اور 18 کیونکہ بائبل مقدس میں یہ بیان کرتی ہیں، ہاں جی، وہ ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہوا۔ مولود کا مطلب یہ جو ہے آپ اس کو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر پہلا بچہ پیدا ہوتا تو اسے نو مولود کہتے ہیں، لیکن یہ بچہ صرف نیا پیدا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ نو مولود۔ تو جہاں پر بھی لفظ وہاں پر اس کے لیے لکھا ہے
کہ وہ مولود ہوا یعنی پیدا ہوا، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی تھی، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومت یا اختیارات، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے، اس کے بعد سے پیدا کی گئی، یعنی سب چیزیں اس کے وسیلہ سے۔ اس دنیا کو بنانے کا وسیلہ بھی بائبل مقدس میں بیان کرتی ہے وہ یسوع مسیح ہیں، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے یہ دنیا بنی اور یسوع مسیح ہی کے لیے بنی ہے۔ بائبل مقدس میں جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ پیدا ہوئی سب چیزوں سے پہلے، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہیں، اس میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ وہی بدن کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا اور مردوں میں جیت کے نام پر پروٹا ہے، تاکہ سب باتوں میں اس کا عمل درجہ ہو۔ خدا کا بائبل کا بیان کرتی ہے کہ بیٹے کا جو درجہ ہے ہر بات میں عمل ہو۔ دنیا سے پہلے وہ باپ کے ساتھ اس کے عہدے میں موجود تھا، اور یہاں پر بھی جو ہمیں بائبل بیان کرتی ہے کہ اس بات کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب تاکہ سب باتوں میں اس کا کیا ہوگی درجہ، اول درجہ ہو، اس کا اول درجہ ہو۔ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معمولی اس میں سکونت کرے، ساری معمولی اس میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب سے جو زمین پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اسی کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل ملاپ کر لے، خواہ زمین کی ہو خواہ آسمان کی ہو۔ بائبل مقدس میں جو ہے یہ بات ہمیں بڑی واضح اور بیان کرتی گئی ہے کہ اسی کے وسیلہ سے خدا نے جو ہے دنیا کے ساتھ صلح کی ہے، میل ملاپ کیا ہے۔ کیونکہ بائبل مقدس میں جب ہم نبی کے انجیل میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ مالک ہے وہ ان سے جو راضی ہیں ان سے صلح، خدا نے ان سے صلح کی ہے، اور صلح کے لیے ہم نے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ان کے ساتھ صلح کرے۔ آگے جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تو قدرت کی کتاب میں جب ہم اس بات پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اس نے اس کو دنیا کی سے بیشتر دنیا ہوتی اس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ جب ہم بائبل مقدس میں سے اس کو پڑھتے ہیں اور پہلا باب اس کی 27 آیت جب پڑھتے ہیں، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ خدا نے انسان کو کس پر پیدا کیا؟ اپنی صورت پر۔ لیکن کیا ہم جو ہے خدا کی صورت ہے؟ خدا کی صورت بائبل مقدس کے مطابق یہ کی ہے۔ جب ہم آگے پڑھیں گے تو وہ صرف یسوع مسیح ہے۔ آگے پڑھتے ہیں اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا۔ خدا کی صورت پر کس کو پیدا کیا؟ اس کو، یعنی یسوع مسیح کو اس نے پیدا کیا ہے، اور یہ ابھی ابتدا ہے۔ اسی وجہ سے بائبل مقدس میں سے ہم نے اس کو پڑھا تھا کہ ہر ایک بات میں اس کا کیا درجہ ہو؟ اول درجہ ہو، اور مرد اور ناری ان کو پیدا کیا۔ یہاں پر جو الفاظ یسوع کے لیے استعمال آیا ہے تو اس کے لیے خدا کی صورت پر اس کو لفظ ہے وہ سنگل آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے ان کے لیے ایک بات جو ہے وہ ان آیا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے ان کو پیدا کیا، یعنی یہ جو سلسلہ کار ہے یہاں سے ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات پیدا ملتی ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو، دنیا بڑی بھی نہیں تھی، دنیا کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں بنی تھی، لیکن وہ خدا کا بیٹا خدا کے علاوہ میں ازل تھا۔ کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہی بیان کرتی ہے کہ بائبل مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا فلپیوں کے نام اس بات کو اور واضح سمجھنے کے لیے فلپیوں کے اس دو بات پیچھے آئے کو پڑھیں گے۔
اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کی کیا تھا جی؟ کون خدا کی صورت تھا؟ محمد اگرچہ اس نے اگرچہ خدا کی کیا تھا؟ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اگرچہ خدا کی صورت ایک ہی ہے اور یسوع ہی ہے۔ لکھا ہے کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اور آگے بائبل مقدس میں آپ کرتی ہے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اس بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور آدم کی صورت پر کی اور انسانوں کے لیے انسانوں کے مشابہ ہو گیا، یعنی انسانوں کی طرح بن گیا۔ کون بنا ہے؟ یہ خدا کا بیٹا انسان بنا ہے، نہ کہ خدا انسان بنا ہے، بلکہ خدا کا بیٹا انسان بنا ہے۔ کیونکہ اس زمین کو جب ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں جب آدم نے خدا کے حکم کو توڑا، آدم سے پھل کھا لیا، اور پھل کھانے کی وجہ سے بائبل مقدس میں لکھا خدا نے کہا کہ زمین تیرے سبب سے کیا ہو گئی؟ لعنتی ہو گئی۔ زمین جو تھی، کیونکہ آدم زمین کا حصہ ہے، اور آدم کے لفظ ہی نہیں ہے لال مٹی۔ کس کے نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ لال مٹی۔ اس نے اس کو جو ہے بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ اس نے اس کو جو ہے کیا کیا ہے؟ کہا کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، کیونکہ آدم زمین میں سے لیا گیا اور اس پر اسے بنایا گیا۔ جب آدم پر لعنت آئی تو ساری زمین پر کیا آ گئی؟ کیا خدا سے لعنتی زمین پر آئے گا؟ آ سکتا ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آسمان تو اس کی نظر کے پاس نہیں ہے، لیکن بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ وہ اس جگہ پر رہتا ہے، جو اس نور میں رہتا ہے جہاں پر کسی کی رسائی نہیں ہے۔ صرف وہاں پر بائبل مقدس میں بیان کرتی ہے کہ خدا اس نور میں رہتا ہے جہاں پر کسی کی رسائی نہیں ہے، اور اس کو جو ہے کہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، یہاں تک فرمان بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت پر نہیں نکل گیا ہے کہ صلیبی موت۔ کیا کون سی موت؟ صلیبی موت۔ صلیبی موت جو ہے یہ اچھی موت نہ تھی، کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق صلیبی موت جو ہے وہ لعنتی موت ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا ایسا کرے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ صلیبی موت کیا کی ہے؟ دوبارہ کی اسی بات میں خدا نے اسے کیا کیا ہے؟ اس نے کسی نے بہت سربلند کیا ہے۔ کیا خود بھی اپنے آپ کو سربلند کر سکتا ہے؟ اس نے اپنے بیٹے کو سربلند کیا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو نہیں، کیونکہ وہ تو زمین پر آئے نہیں، نہ وہ انسان بنا ہے، نہ یہ بائبل کی تعلیم ہے، نہ کبھی تھی نہ کبھی ہوگی، کیونکہ بائبل مقدس یہی ہمیں بیان کرتی ہے۔ اس واسطے خدا نے اسے کیا کیا ہے؟ اسے بہت سے بلند کیا، اسے بہت سربلند کیا، اور اسے وہ نام بخشا، اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے آتا ہے، وہ سب ناموں سے آتا ہے، تاکہ یسوع کے نام پر تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے۔ یہاں پر لفظ آیا ہے کہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے۔ اسے نام بخشا ہے۔ کیا پہلے نام یسوع نہیں تھا یسوع کا؟ لیکن یہاں جب ہم اس بات کو اصل مطلب کے مطابق سمجھتے ہیں تو یہاں کا معنی ہے کہ اسے وہ مکان بخشا، اسے وہ مکان بخشا۔ نام تو پہلے بھی اس کا نام یسوع رکھا تھا، کیونکہ جب فرشتے نے آ کر کہا کہ تم اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا۔ یسوع اس کا نام تھا، پھر یہاں کیوں کیا کہیں گے؟ اس نے وہ نام بخشا کہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، وہ آسمانیوں کا، وہ زمینیوں کا، وہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے اجلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، یسوع مسیح خداوند ہے، یسوع مسیح خداوند ہے۔ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ خداوندوں کا خداوند ہے۔ وہاں پر لیکن کئی دفعہ لوگ پڑھنے میں جہاں بھی مسٹیک کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خداوندوں کا خدا، ایسا نہیں لکھا بلکہ خداوندوں کا خداوند ہے، کیونکہ خداوند کے معنی ہوتے ہیں وہ مالک۔ خداوند کے معنی کیا ہے؟ مالک ہیں۔ تو وہ مالک ہے جو اس نے ہمیں اپنے دل سے کیا کیا ہے؟ خریدا ہے، وہ ہمارا کیا بن گیا؟ مالک بن گیا۔
بائبل مقدس ہمیں اس بیان کرتی ہے کہ اس نے اسے ہر نام جو ہے خدا کے بعد کے جلال کی ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح کیا ہے، ہر ایک زبان کیا کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، یسوع مسیح خدا نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس یہی بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لکھتا ہے لکھنے کے نام پر سے کہتا ہے کہ ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح کیا ہے، خداوند ہے۔ ہم لوگ وہ بات کرتے ہیں جو بائبل مقدس میں لکھی ہے، وہ بات کبھی نہیں کریں گے جو بائبل جس کو بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی نہیں ہے۔ تو بائبل مقدس جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ وہ خداوند ہے، اور آگے بائبل مقدس میں لکھا ہے جب اس بات کو اور تھوڑا سا آگے کرتے ہیں آئے بہت ساری مقاصد کی کتاب میں، اور یہ کہنا ہے تیرے کاموں کو جانتا ہوں، نہ سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، کاش کہ تو سرد کوئی چیز بہت ذائقہ ہو اور کھانے میں کھانے نہیں کھا سکتے، جس کا مزہ ہی نہیں ہے، نہ اس میں مزہ کرنا ہے مرچ ہے اور وہ بہت ذائقہ ہو، آپ کھائیں گے کیا ہو جائے گا، الٹی آ جائے گی، آپ کھا نہیں سکتے۔ بالکل یہاں پر بھی جو ہمیں بائبل مقدس بیان کرتی ہے، اس نے کہا کہ نہ سرد ہے اور نہ گرم ہے۔ آج کی کلیسیا کا حال بھی ایسا ہی ہے کہ نہ تو یہ پورے طور پر خدا کے ساتھ چلتے ہیں، نہ دنیا داری کے ساتھ چلتے ہیں۔ یعنی دنیا داری کے پورے معاملات کی اگر پیار جلدی آ جائے تو یہ سب بھول جاتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں، پھر پورے نہیں کرتے ہیں سب کچھ وہاں پر کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق تو پھر ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ کیا شادی ہو یا کچھ بھی ہو، ان میں وہ اپنے اس مقام کو جو ہے وہ اسی کو دیکھنا ہے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ اس نے جو ہے نہ تو سرد ہے نہ گرم ہے، پر سب کے نہ تو سرد ہے نہ گرم ہے بلکہ نیم قدر ہے، اس لیے میں اپنے منہ سے کام پھینکنے ہوتے ہیں۔ یہاں کے جو الفاظ ہے اس کا مقصد ہے کہ میں مجھے الٹی کام کرنے والا ہوں۔ بائبل مقدس میں کہ جو چیز پر ذائقہ ہوگی اس کو کبھی بھی کوئی جو ہے وہ جو ہے کوئی کبھی بھی نکلے گا نہیں۔ مقدس بیان کرتی ہے کہ کیا کر دوں گا، نکال پھینکنے ہوں کہ نکال پھینکنے کو ہوں، کیونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں، مالدار بن گیا ہوں، مالدار بن گیا ہوں، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ کہ تو اپنے آپ کو دولت مند آپ کیسے آ جائیں، کسی کے پاس کیا ہوتا ہے، اور دوسرے آدمی کو آدمی انسان ہی نہیں سمجھتا کہ سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جو کچھ میں ہوں وہ جو ہے میرے جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ بائبل بیان کرتی ہے بات پھینکنے کو ہوں، کیونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند بن گیا ہوں، کسی چیز کا محتاج نہیں، بلکہ تو کم وقت ہے۔ کم وقت کسے کہتے ہیں؟ یہ الفاظ جو ہے یہ ہے اصل میں سندھی وقت، جس کے میں بختار آپ جانتے ہیں کہ بختار کا مطلب ہے نصیب والی، تو یہاں وقت کا مطلب ہے نصیب جو ہے تیرے کا نصیب جو ہم بچے نہیں ہے، کم وقت ہے، کم وقت اور دوار اور غریب اور کیا ہے اپنی نظر میں دولت مند آ لے کر دوار سے کہتے ہیں جس کا کوئی ٹھکانا نہ ہو، اور لکھا ہے کہ دوار اور غریب اور اندھا اور گنگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے اندھا بائبل مقدس میں ہمیں اس بات کو جو ہے اندھا کرتا کون، اندھا اس لوگوں کو تب کون کرتا ہے؟ بائبل مقدس میں ایک ہی ایسی کسی ہے جس کے قدر سے بائبل میں آپ کرتی ہے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں دوسرا کرنتیوں 4 ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے۔ بائبل کا مسیح بیان کرتی ہے کہ 4 بات کی 4 آیت کو جب پڑھتے ہیں تو ہم ہم کہتے ہیں کہ دوسرا کرنتیوں 4 ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے
क्योंकि इन बे ईमानों के बावजूद जिनकी अकलों को इस जहां के खुदा ने क्या कर दिया है, अंधा कर दिया है। इस जहां का खुदा है तो कौन है? इब्लीस है। वो इस जहां का खुदा बाइबल में लिखा है कि वो इस जहां का खुदा है और उसने इस लोगों की अकलों को क्या कर दिया है, अंधा कर दिया है। लोग हकीकत को पहचानने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि जब इस जहां के खुदा ने उनकी अकलों को क्या कर दिया है, अंधा कर दिया है, तो वो अंधे हैं। हाँ जी, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है, यहाँ पर दूसरे बड़ी बात पे बात ध्यान कर दिया कि मसीह खुदा की सूरत कौन है? मसीह है, हम नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो बाइबल कहता है मसीह खुदा की सूरत यीशु मसीह है, क्योंकि हम मसीह के हैं तो खुदा मसीह का नहीं है, ना यीशु मसीह मसीह के हैं, क्योंकि वो बाप पैदा होते हैं, इसलिए वो ध्यान करता है कि सूरत जलाल की अंदर आके उस खुदा की सूरत के जलाल की खुशखबरी रोशनी उन पर पड़े। हाँ जी, उन पर क्या पड़ेगी? ये रोशनी पड़े खुदा की जलाल को। हाँ, इसके बाद जो इसके आगे का लफ्ज़ जो है वो आया है कि वो क्या है? अंधा और नंगा है। जो है वो मालूम किया था, लेकिन ये उसको कैसे अंधा होगा, उसमें नंगा हो गया? जब उसने खुदा के हुक्म को तोड़ा तो फिर बाइबल ध्यान करती है कि उसने खुदा के हुक्म को जब तोड़ दिया तो उसको खुदा ने आवाज दी, तो उसने क्या कहा? ऐसी बात की बात साइड में जब पढ़ते हैं 10 साइड अध्याय की बात की 10 साइड उसने कहा मैंने बात में तेरी आवाज उसने सुनी, कहा मैंने बात में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। इससे पहले क्या कपड़े पहने थे? फिर इसको कैसे अचानक इस बात का पता चल गया कि वो नंगा है? क्योंकि जब इसने खुदा के हुक्म को तोड़ा, गुनाह किया, गुनाह करने के सबब से गुनाह हमें क्या कर देता है? नंगा कर देता है। गुनाह से हम जब करते हैं तो गुनाह के सबब से हम नंगे हो जाते हैं, गुनाह हमारा छुप नहीं सकता। इसलिए उसने कहा मैंने तेरी आवाज तो सुनी पर तेरे सामने नहीं आ सकता, क्योंकि मैं नंगा हूँ। उसने क्या कहा कि उसने कहा तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? किसने बताया? अचानक आज इसलिए जवाब का कैसे पता चल गया कि तू नंगा है? पहले भी तो था, लेकिन असल में पहले उसकी जो बातें की आंखें थी वो बंद थी, रूहानी आंखें उसकी लंबी और बंद थी, लेकिन जब उसने हुक्म तोड़ा तो बातें की आंखें खुल गई। उसने अपने आप को क्या देखा? तो वो क्या है? नंगा है। हाँ जी, क्या तूने उस दरख्त का फल खाया? यहाँ पर जो हम बात देखते हैं कि क्या दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे न खाना। उसने कहा नंगा आदमी उस वक्त होता है जब गुनाह करता है, तो गुनाह जो है वो कभी भी आदमी को छुपाता नहीं है, बल्कि वो दुनिया के सामने आ जाता है। जितना मर्जी आदमी गुनाह छुप कर भी करे, लेकिन छुप सकता है? गुनाह छुप नहीं सकता, गुनाह छुप नहीं सकता। इसलिए और जब हम इस बात को आगे बढ़ते हैं आप मुझसे क्या ले बाइबल मुकद्दस में है कि सलाह देना हूँ जब मुझसे आग के तपवाया हुआ सोना खरीद ले। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा का कलाम सोने की मानत है। खुदा का कलाम क्या है? इस सोने की मानत है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस खुदा के कलाम सोना कहती है। और जब हम इस बात को देखते हैं तो इस बात 10 आयत को सबूत की किताब वो सोने से बल्कि बहुत
कुंदन से ज्यादा पसंदीदा है। वो सोने से बढ़ के कुंदन से ज्यादा पसंदीदा है। वो शहद से बल्कि और शहद से भी बल्कि चमड़े के कपड़ों से भी ज्यादा श्री है। बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है कि खुदा का कलाम सोने बदले कुंदन। कुंदन जानते हैं क्या चीज होती है? कुंदन जब सोना जो है ना भट्टी पर पकाते हैं तो उसके ऊपर एक झाग आती है और झाग को उतारा जाता है और नीचे का जो खालिश सोना में कुंदन कहते हैं, उसे कुंदन से कहते हैं खालिश सोना होता है। ये जो औरतें पहनती हैं ये रोड गोल्ड है, इसमें तांबा होता है या चांदी मिक्स करते हैं, लेकिन ये कुंदन जो होता है वो प्योर होता है। इसलिए कहता है कि कलाम प्योर कुंदन की मात्र है। और आगे लिखा है कि वो मुझसे क्या ले ले? सुरमा। आगे लिखा है सोना खरीद लेता है दौड़ में बोलकर सुबह चार के लिए फूल ताजे पहन कर मुझे मन के जाए होने से चार पहन कर जब नमाज पहनता है तो उनका लंगापन नाप जो होता है वो नापा जाता है। और इसी बात को परिवर्तन से बयान करती है कि और यह लिखा है आंखों में खाने के लिए मुझसे क्या ले? सुरमा ले ले। मुझसे क्या ले ले? सुरमा। सुरमा जो है वो क्या करता है? सुरमा क्या करता है? नजर को तेज करता है। यानी अंधा पाना आदमी जब जाता है दूसरे का आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले। सुरमा असल में यहाँ पर जो है इसका मकसद है खुदा के कलाम का मसा, खुदा का मसा है। और इस बात को और अगर ध्यान करते हैं तो फिर बाइबल में तो समझ बयान करती है के लिए सुरमा। और मैं जिन जिन को अजीज करता हूँ उनको मलामत और तब्दील करता हूँ। मैं जिनको अजीज करता हूँ उनको मलामत और मलामत का मतलब लात करना और तब्दील का मतलब होता है समझाना। उसने कहा मैं उनको लात करता हूँ और उनको क्या करता हूँ? तब्दील करता हूँ। तब्दील किसे की जाती है? आप अपने बच्चों को तब्दील करते हैं या आने जाने वालों को भी करते हैं? हम अपने बच्चों को तब्दील करते हैं, मतलब एक तरफ आप तवज्जो नहीं है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हमारे क्या जिसको खुदावंद तब्दील करता है। और बाइबल मुकद्दस में जब हम तब्दील को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें ये ध्यान करती है कि अगर खुदा हमें तब्दील ना करे तो फिर जानते हैं क्या हमें हम क्या कहलाएंगे? आए अब्राहम 12 बाब के 8 आए। और अगर तुम्हें वो तब्दील ना की गई, अगर वो तब्दील ना की गई जिसमें सब शरीक हैं, तो तुम हरामजादे ठहरे। तुम क्या ठहरे? हरामजादे। अगर हमें तब्दील ना करे तो फिर हम क्या ठहरेंगे? हरामजादे। हरामजादा बात वही है जिनके बाप का पता ना हो, लेकिन हमारा बाप आसमानी बाप है। और वो जो है वो अगर हमें तब्दील करता है तो बेटा जानकर तब्दील करता है, अगर वो तब्दील ना करे तो फिर इसका मानी आप समझ सकते हैं कि क्या हमें हम क्या है फिर बाइबल मुकद्दस बयान करती है हरामजादे। तो तब्दील करना जो है अगर किसी को हम मैं कहता हूँ कि खुदा की तरफ से उसका क्या मकाम होते हुए अगर किसी को कहता है भाई जी बहन जी के काम छोड़ दे तो इसका मकसद है कि उनको क्या करते हैं हम अपना समझते हैं। और अगर नहीं कहते हैं तो फिर बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि लिखा है कि उसको हरामजादे कहते हैं, ना के बेटे, ना के बेटे, ना के बेटे। बल्कि बेटे को जो है वो अगर बेटों को ही समझाया जाता है ना पुत्रों को अगर नहीं समझाया जाता तो फिर हम समझ सकते कि हमारा क्या हाल है और हमारी क्या कंडीशन है। क्योंकि लिखा है जिसको तब्दील करता है वो मुबारक है और जो उसी को करता है जो उसे ये बेटे हैं और उसको नहीं करता तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब वो हरामजादा है। और बाइबल मुकद्दस में आगे लिखा है प्रेम के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर तुम मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास उतर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ।
وہ جو دروازہ کھلے گا دروازہ ایک ہی بائبل مقدس میں لکھا ہے اور وہ یسوع مسیح میں بس بات جب ہم پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح کا دروازہ میں ہوں دروازہ میں ہوں دروازہ جو ہے یہ دھرم سے فارسی زبان سے نکلا ہے دھرم سے جس کا مطلب ہوتا ہے راہ یعنی وہ راہ جو اس اچھے مقام پر جاتی ہے اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں ہوں اگر ہم دروازہ نہیں کھولتے تو پھر کیا ہوتا ہے آج ہم لوگ آپ کی باتوں کی طرف جا رہے ہیں میں سنتی ہوں پر میرا دل جاتا ہے میرے گھروں کے باہر لوگ کھٹکھٹاتا اور کہتا ہے میرے لیے دروازہ کھول میری کمپنی میری پتیلا کیونکہ میرا سب شبنم سے کل ہے اور میری صبح رات کی خوبت سے بڑی ہے یعنی انتظار کی انتہا کرتی ہے بائبل مقدس ہمیں یاد کرتی ہے کہ وہ دروازے پر کھڑا رہا ساری رات کیا ہوا ساری رات اس نے دروازہ کھلنے کی کیا کی ہے دروازہ کھلنے کی اس نے امید کی ہے کہ یہ بھی دروازہ کھل جائے گا بھی کھل جائے گا اور اگر اس پر نہیں ہو تو پھر کیا ہوگا بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے کہا میرا میری جو ٹکڑے ہیں وہ رات کی بوندوں سے کیا ہوئی ہیں میرا سر شبنم کے اوپر رات کی بوندوں سے کھلی ہے کیونکہ اس نے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا کیونکہ اگر دروازہ نہ کھولا جائے گا تو پھر کیا ہوگا وہ کیا ہوگا چلا جائے گا اگر آپ اس کے مہمان کے گھر پر آئے اور وہ دروازہ کھٹکھٹائے تو آپ دروازہ نہ کھولیں تو کیا سمجھے گا یا تو یہ دروازہ کھولنا چاہتے نہیں ہیں یا یہ گھر پر نہیں دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں یا تو یہ گھر پر ہے نہیں یا پھر انہوں نے یہ دروازہ کھولنا نہیں چاہتے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یسوع ہمارے ساتھ کھانا کھائے تو پھر اس کے لیے ہمیں اپنے دروازے کے دل کے دروازے کو کیا کرنا ہے چاہتے ہیں نا یسوع جی ہمارے ساتھ کھانا کھائے تو پھر ہم نے اپنے دل کے دروازے کو کھولنا ہے اور یہی بات بیان کرتا ہے کہ جو خبر آئے ہم کے ساتھ ہم کیا کرے ہیں اور جو غالب آئے میں اسے اپنے تخت پر بٹھاؤں گا جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ خدا کو تخت پر بیٹھتے ہوں جو غالب آئیں گے وہی جو ہے وہ تخت پر بیٹھیں گے کیونکہ بائبل مقدس جو ہے ان کی یہی بات کرتی ہے کہ وہ اگر ہم غالب جس طرح ان نے کہا میں غالب آ کر دنیا دارے کے خاندان سے غالب آ کر اس نے مکمل طور پر اس جگہ جو باپ کے ساتھ ہے اس نے کہا ہے باپ کے ساتھ تک پر بیٹھتا جس کے کان ہوں کہ وہ سنے کہ اپنی سے مجھے کیا کرواتا ہے اور یہ جو سلسلہ ہے آج تک چلتا رہا ہے اس کا ہسٹری جو ہے کہ کہاں تک ہے یہ آج بھی کسی اگر سلسلہ کار ہے ہم اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے خدا کے اسلام کے سیوا سے آپ کو کرتے ہیں آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اب خداوند کے کلام کے لیے خداوند کے حضور دعا کریں گے بچا ہوا شباز سامنے آئے اور خداوند سے پتہ Hallelujah.